شاعر ابو نواس نے ہارون رشید کی شان میں ایک نظم لکھی جسے سنانے کے لیے وہ ہارون رشید کے دربار میں گیا۔ اتفاقاً اس روز ہارون رشید اپنی ایک لونڈی کے پاس بیٹھا تھا جس کا نام خالصہ تھا، اور ایک بہت بڑا قیمتی ہار اس لونڈی کے گلے میں پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ہارون رشید خوش ہو رہا تھا۔ ابو نواس اس نظم سنا کر کچھ انعام حاصل کرنے کے لالچ میں آیا تھا، مگر ہارون رشید لونڈی اور اس کے گلے کے ہار کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ ابو نواس کی طرف اس نے توجہ ہی نہ کی۔ ابو نواس بد دل ہو کر دربار سے نکل آیا اور دروازے سے نکلتے ہوئے دروازے پر یہ شعر لکھ آیا: لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ، یعنی میرے شعر تمہارے دروازے پر اس طرح ضائع ہو گئے جس طرح ایک قیمتی ہار خالصہ کے گلے میں ضائع ہو گیا۔ ہارون رشید کو جب پتہ چلا کہ ابو نواس جاتے ہوئے دروازہ پر یہ شعر لکھ گیا ہے تو غصے میں آ کر اسے بلایا۔ ابو نواس جب لایا گیا تو دروازے سے گزرتے ہوئے ابو نواس نے شعر کے دونوں مصروں میں لفظ ضاع کے عین کے دائرے کو مٹا دیا۔ اب عین کی شکل نے حمزہ کی یعنی حمزہ کی شکل اختیار کر لی اور شعر یوں بن گیا: لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ، اور معنی اس کا یہ بن گیا کہ میرے شعر تمہارے دروازے پر اس طرح روشن ہو گئے جس طرح ایک قیمتی ہار خالصہ کے گلے میں روشن ہو گیا۔ عربی سے تعلق رکھنے والے حضرات اس پرلطف تغیر و تبدل سے محفوظ ہو سکتے ہیں کہ ضاع جب عین سے ہو تو معنی ہوتا ہے ضائع ہوا، اور جب ضاع حمزہ سے ہو تو معنی ہوتا ہے روشنی کے ہوتے ہیں یعنی روشن ہوا۔ تو ابو نواس نے یہ کمال کیا کہ دربار میں داخل ہوتے ہوتے عین کے گھیرے کو مٹا دیا تاکہ عین سے حمزہ بن جائے اور معنی کچھ اور ہو جائے۔ چنانچہ ہارون رشید نے جب باز پرس کی تو ابو نواس نے کہا: جناب، میں نے تو تعریفی شعر لکھا ہے، آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید نے خود وہ شعر دیکھا تو خوش ہو کر اسے انعام دیا، اور ابو نواس بجائے سزا کے عطا لے کر گیا، انعام لے کر گیا۔ سبق اس کہانی میں یہ ہے کہ عربی زبان بڑی جامع معنی اور پیاری زبان ہے، اور دانا آدمی اپنی دانش مندی سے بڑی بڑی مشکلات کو دور کر لیتا ہے۔